السلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانیوں، میرا نام ریحان طارق ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ کروڑ درود آقا دو جہاں نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس دعا اور اس امید کے ساتھ اس ولاگ کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کے لیے نرمی پیدا کر دے۔ امریکی نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی کی ایک ٹویٹ نے بڑے گھروں کو پریشانی میں ڈال رکھا ہے۔ رچرڈ گرینل کی جانب سے جیو نیوز کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر کے جو لائن لکھی گئی فری عمران کی، اس کے بعد تو جیسے قطار اندر قطار ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایتی ایک بڑی تعداد کے اندر آ گئے اور رچرڈ گرینل کو نہ صرف بیک اپ کیا گیا بلکہ اس کو ری ٹویٹ، ری شیئر، ری پوسٹ کیا گیا۔ اب رچرڈ گرینل کس مشن پہ ہے اور پھر ہمارے ہاں مقتدرہ اور حکومت کی صفوں میں کیا بوکھلاہٹ ہے، تمام تر ڈیٹیلز اس ولاگ کا حصہ ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی کاؤنٹر نیریٹو لانے کے لیے، یعنی عمران خان صاحب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سوشل میڈیا بریگیڈ بھی خاصی ایکٹیو ہے اور وہاں پر وہ جو ہم جنس پرستی کی بات کی گئی، دیکھیے سب سے پہلے تو جیو نیوز نے جو ٹویٹ کی اس میں ہم جنس پرست رچرڈ گرینل کو ڈونلڈ ٹرمپ کا خصوصی ایلچی مقرر کر دیا گیا، یہ سرخی لگائی گئی۔ اب اس سرخی کو تبدیل کر دیا گیا ہے جب وہ دیکھا کہ رچرڈ گرینل نے اس کو خود ری ٹویٹ کر دیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ I'll say it again کہ فری عمران خان، تو جو سرخی ہے وہ تبدیل کی گئی اور لکھا گیا کہ اہم تقرری، اہم تعیناتی، رچرڈ گرینل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی مقرر، یعنی اس میں وہ جو ہم جنس پرست کو گلوریفائی کیا گیا تھا اس کو نکال دیا گیا۔ لیکن ظاہر ہے لوگوں نے اسکرین شاٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اسی اسکرین شاٹس کو جو ہے وہ ری ٹویٹ، ری پوسٹ کیا جا رہا ہے اور بہت دور تک اور بہت دیر تک یہ اسکرین شاٹ جو ہے وہ ایک بڑے میڈیا ہاؤس کا پیچھا بھی کرتا رہے گا اور پھر ایک خصوصی جماعت کا پیچھا بھی کرتا رہے گا۔ اس کو لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ گلوریفائی کیا کر رہے ہیں اور کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ گرینل، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کیا پروموٹ کر رہا ہے اور اس کے بعد بانی پی ٹی آئی کو رچرڈ گرینل کے ساتھ جوڑ کے جو دکھایا جا رہا ہے اور جس طرح کی غیر اخلاقی تصاویر کو شیئر کیا جا رہا ہے اے آئی جنریٹڈ، وہ بھی یقیناً جو ہے وہ کسی بھونڈے مذاق سے کم نہیں ہے۔ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے کیمپیننگ کے اندر، کم از کم کیمپیننگ کو اتنی گھٹیا حدوں تک جو ہے، یوں کہہ لیجئے کہ گھٹیا حدوں کی اتھاہ گہرائیوں تک جو ہے وہ نہیں پہنچانا چاہیے۔ بہرکیف اس سے نقصان کس کا ہو رہا ہے اور فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ دیکھیے اس کو کاؤنٹر کرنے کے نا بہت سارے طریقے ہیں، لیکن وہ طریقہ کیا کیجئے کہ نہ تو حکومت کو معلوم ہے، نہ شاید مقتدرہ جو ہے وہ استعمال کر کر کے اتنا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے۔ اب ایسے میں جو پرانی چیزیں ہیں، پرانے کالمز ہیں، پرانی خبریں ہیں، وہ ری شیئر کی جا رہی ہیں تاکہ عمران خان کو ناک ڈاؤن کیا جائے، عمران خان کے امیج کو شیٹر کیا جائے، اس کو توڑا جائے جو اس وقت لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایسے ہے کہ جیسے رچ بس گیا ہے۔ ایک آرٹیکل ہے جو شیئر کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ رچرڈ گرینل کے اس ٹویٹ کے بعد ایک کیمپیننگ، اور اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر رچرڈ گرینل ہی چھایا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو امریکی کانگریس کے لوگ ہیں وہ بھی رچرڈ گرینل کو خاصا بیک اپ کر رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں، اس کی پوسٹ کو شیئر کر رہے ہیں، ری ٹویٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ 25 دسمبر سے پہلے پہلے یہاں پر کوئی کال آنے والی ہے اور اس کال کا توڑ کرنے کے لیے اس وقت اعصاب کی جنگ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ اس سوچ میں گم ہے کہ وہ کس انداز میں امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ پائیں گے۔ اب ایبسلیوٹلی ناٹ کہنا ہے یا عمران خان کو ریلیز کرنا ہے، یہ دو ہی آپشنز ہیں۔ اچھا، ایک کالم جو ایک بار پھر شیئر کیا گیا، میں ذرا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ جنرل فیض نے نومبر 2022 میں آرمی چیف بن جانا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا سازش کی اور کس انداز میں اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا تو ملک کے ساتھ کیسا کھلواڑ ہوتا۔ جنرل فیض نے نومبر 2022 میں آرمی چیف بننا تھا، جنرل آصف غفور نے ڈی جی آئی ایس آئی بن جانا تھا۔ یعنی 2022 میں اگر جنرل فیض چیف آف دی آرمی سٹاف لگتے تو جنرل آصف غفور ہیں ان کو ڈی جی آئی ایس آئی لگا دیا جاتا، اور اس کے بعد بریگیڈیئر شفیق نے ترقی کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر بن جانا تھا، اور بریگیڈیئر آصف مقصود نے ترقی کے بعد ڈی جی ایم آئی بن جانا تھا۔ یہ سب کام یہ 22 سے 24 کے درمیان ہونا تھا، 2022 سے 2024 کے درمیان۔ عمران خان نے 2023 میں صدر پاکستان بن جانا تھا، اور اداکار حمزہ علی عباسی نے 2028 میں وزیر اعظم بن جانا تھا۔ اسی لیے وہ اداکاری چھوڑ کر اپنی امیج سیٹنگ میں مصروف تھے اور پروجیکٹ کی ناکامی کے بعد واپس اداکاری میں آ گئے۔ طاقت کا سارا مرکز پریزیڈنٹ ہاؤس ہوتا اور ایک آدمی اسمبلی عمران خان کے تسلط میں، ایک آدمی کے جو ہے وہ تسلط میں چل رہی ہوتی۔ 24 میں
جنرل آصف غفور کو وائس چیف بنا کر 3 سال کی پوسٹنگ مل جاتی اور 28 میں وہ آرمی چیف ہوتے، جبکہ جنرل فیض صدر عمران خان کے طاقتور ترین مشیر ہوتے. ریٹائرمنٹ کے بعد اور اگلے چند سالوں میں خود صدر پاکستان بنتے. یہ پلان جو ہے وہ دیا جا رہا ہے اور اس سے یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک بڑا گیم تھا لارجر پکچر کے اندر. اور تبھی جو ہے وہ جنرل فیض حمید کے اس گیم کو بھاپتے ہوئے نہ صرف یہ کہ وہ آرمی چیف کی فہرست سے باہر ہوئے، عمران خان کی حکومت گئی. پہلے تو عمران خان صاحب کو گھر بھیجا گیا، اس کے بعد جنرل فیض حمید کا جو چیف بننے کا خواب ہے وہ چکنا چور ہوا. جب وہ چکنا چور ہوا تو پھر جنرل آصف غفور کو بھی کھڈے لائن لگایا گیا اور جتنے لوگوں کا نام میں نے لیا ہے ان کو کارنر کر دیا گیا اور الٹیمیٹلی ایک نئی تصویر، ایک نئی امیج بنی اور وہ ظاہر ہے وہ سیویئرس کے طور پر جو ہے وہ دکھائی جا رہے ہیں. اب جنرل فیض حمید جو ہے ان کا ملٹری کورٹ ٹرائل ہو رہا ہے اور اب اس کو لنک کیا جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید کا جو ملٹری کورٹ ٹرائل ہے اسی سے عمران خان صاحب کے اگینسٹ ایک چارج شیٹ نکلے گی، وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں. عمران خان کے اگینسٹ جو 9 مئی کا کیس ہے اس سلسلے میں جو سزا ہے وہ سنائی جائے گی. اور اس کے علاوہ مقتدرہ کے پاس یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی آپشن نہیں، یعنی 9 مئی کے معاملے کے اوپر کوئی معافی تلافی، کوئی بخشش نہیں ہے اور جب تک اس پر سزا نہیں ہو جاتی تب تک جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کوئی مذاکرات، کوئی نیگوشیشنز، کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوگی. اب ایسے میں امریکہ بہادر جو کر رہا ہے، امریکہ کو بتانے کے لیے ایک رپورٹ تیار کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے اور یہی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ عرفان صدیقی صاحب نے بھی دیا. یعنی عرفان صدیقی صاحب کا وہ سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیجئے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے اعانت اور سہولت کاری کے امریکہ کی شکیل آفریدی نے، ڈاکٹر شکیل آفریدی نے اور اسامہ بن لادن کو پکڑوایا گیا، جیسے وہ تحویل میں ہے اسی طرح عمران خان ہماری تحویل میں ہے، بالکل اسی طرح جیسے ڈاکٹر شکیل آفریدی تحویل میں ہے. اعانت اور سہولت کاری، یعنی آپ اندازہ کر لیجئے کہ ایک کیس پریپیئر کیا جا رہا ہے، ایک کیس تیار کیا جا رہا ہے کہ ان کیس اگر جو ہے وہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، امریکی کال آتی ہے، اس میں جواب دینا پڑتا ہے، تو کیا ایکسپلینیشن ہوگی جو حکومت اور مقتدرہ کے پاس ہوگی. یہ صورتحال ہے. یعنی اس وقت امریکہ سے جو تیزی سے سپریڈ ہوتا ہوا جو ماحول ہے وہ پاکستان تک پہنچ رہا ہے اور پاکستان میں جو ہے اس کی حدت اور شدت محسوس کی جا رہی ہے اور ایک رپورٹ تیار کی جا رہی ہے کہ جواب کیا دینا ہے. اب وہ جواب ایبسلیوٹلی ناٹ میں دینا ہے تو کیا ہوگا، اور اگر عمران خان کو ریلیز کرنا ہے تو فیس سیونگ کیا ہوگی. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.